إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہستی مقدس و مطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ کرام، شہدائے کرام، اہل بیت، تابعین، محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین پر، معزز و مکرم سامعین و سامعات، رب ذوالجلال والاکرام کا امت محمدیہ پر بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے، بڑی رحمت ہے کہ اس مالک کل کائنات نے ہمیں سید المرسلین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں ہمیں بھیجا، اور ہمیں جو تعلیمات ملی
وہ قرآن حکیم کی صورت میں ملی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ملی۔ اور آج کے دور میں ہر انسان اس بات کی تگودو کرتا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مختصر سے مختصر سا عمل کر کے رب جلیل کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ، اپنا مقام و منزلت بلند کر لو۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کر کے میں جنت کے حصول کو ممکن بنا لوں، کچھ نہ کچھ ایسا میں کر جاؤں کہ میری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اور اگر میرے سے حقیقی کامیابی کا سامان تیار نہیں ہو سکا تو میں کوئی ایسا حربہ اختیار کر جاؤں کہ میری اولاد وہ کچھ ایسے اعمال اور ایسے کردار کی اور ایسے گفتار کی اور ایسی تعلیمات کی وہ عملی تصویر بن جائے کہ میری بخشش کا سامان تیار ہو جائے۔ اور یہ سب معاملات کی تگودو کرنے کے لیے انسان نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ جوب اور چھاؤں کی تمیز رکھتا ہے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے رکھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ایسا کر جاؤں کہ رب جلیل کے ہاں میری ذات بھی معتبر ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان نبوت سے ارشاد فرمایا ہے کہ حصول جنت کو آسان کرنے کے لیے، جہنم سے آزادی کو ممکن بنانے کے لیے اگر کچھ اعمال کرنے ہیں تو وہ آقا کی سیرت کے ساتھ جڑے ہیں، آقا کی تعلیمات کے ساتھ جڑے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال والاکرام نے فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پیارے پیغمبر اس بات کا اعلان کیجئے، رب ذوالجلال والاکرام سے اس بات کی دعا کیجئے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے زندگی کے اندر بڑی آزمائشوں کا، بڑی تکالیف کا سامنا کیا، لیکن اللہ سے کبھی بھیٹیں مانگنے کی دعائیں نہیں کی، اللہ سے کبھی مال و دولت مانگنے کی دعائیں نہیں کی۔ اگر اللہ سے دعا کی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی دعا کی، اے اللہ علم میں اضافہ فرما دے۔ دعا کی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے طیب اور پاک اور مطہر رزق کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہمارے لیے ہر لحاظ سے کامل بخشش و ہدایت کا منبع اور اصل ذریعہ اور مرکز ہے۔ اگر آج ہم حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی اس بات کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، حقیقی کامیابی اس بات کا نام ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جو دنیا کی زندگی ہے وہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور انسان حقیقی معنوں میں رب ذوالجلال والاکرام کی ذات سے اگر روشناس ہونا چاہتا ہے
تو اس کے لیے شریعت نے ایک قاعدہ اور ایک قانون، ایک ضابطہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقی معنوں میں اگر کوئی رب ذوالجلال والاکرام سے ڈرنے والی ذات ہے، ڈرنے والے لوگ ہیں، رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے ساتھ نسبت اور وابستگی کو مضبوطی سے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ العلماء ہیں، وہ دین پڑھنے والے ہیں، وہ دین پڑھانے والے ہیں، وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے اصول اور ضابطوں کو اپنائے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ کلام حمید نازل ہوا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا اعلان کیا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ۔ یاد رکھو اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات احد ذات ہے، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، والملائکہ فرشتے بھی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور جو علم والے ہیں، جن کو علم سے نوازا گیا ہے، جو شریعت کی وابستگی کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات احد ہے، یکتا ہے، تنہا اور اکیلی ذات ہے۔ وہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات اپنی ذات کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کرے اور فرشتوں کے ساتھ اسی صف کے اندر العلماء کا ذکر کرے۔ یہ دین پڑھنے والوں کا، دین پڑھانے والوں کا رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں مقام و مرتبہ ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے میرے پیارے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح زمین اور آسمان برابر نہیں، سورج اور چاند برابر نہیں، جس طرح رات اور دن کے اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں، اسی طرح علم رکھنے والا، علم جاننے والا قرآن کی تعلیم سے آراستہ اور قرآن کی تعلیم سے جو بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے العلماء کا، دین پڑھنے والوں کا، دین پڑھانے والوں کا، دین کے طالب علموں کا جو ایک مقام، ایک افضلیت، ایک برتری کو بیان کیا ہے، جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن ایک شہید جب اٹھے گا اور وہ ایک عالم کا، ایک عالم ربانی کا، دین پڑھنے والے کا، دین پڑھانے والے کا وہاں پہ جب پروٹوکول دیکھے گا وہ اس بات کی خواہش کرے گا کاش میں ایک شہید کی حیثیت سے نہیں ایک عالم کی حیثیت سے آج اٹھایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ دین کے ساتھ وابستگی، دین کے ساتھ خلوص، دین کے ساتھ انسان کی دلی وابستگی انسان کو رب جلیل کے ہاں اس قدر متعارف، اس قدر مقام و مرتبہ بلند کر دیتی ہے کہ انسان چلتا زمین پر ہے، پڑھتا زمین پر ہے، تلاوت زمین پر کرتا ہے، اور اس کے درجات، اس کے مکان، اس کے لیے جو بالا خانے ہیں وہ جنت میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ یاد رکھو الف لام میم حرف، الف لام اور میم یہ کوئی ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف پڑھو گے 10 نیکیاں، لام پڑھو گے 10 نیکیاں، میم پڑھو گے 10 نیکیاں، اور اگر اور خلوص سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 70 نیکیوں سے نوازے گا۔ اور خلوص سے پڑھو رب جلیل کی ذات تمہیں 700 نیکیوں سے نوازے گی۔ اور خلوص سے پڑھو گے رب ذوالجلال والاکرام تمہیں بے حساب نوازے گی۔ لیکن یاد رکھو جو دین پڑھانے والا ہے وہ روزانہ 20 سینکڑوں بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے،
قرآن کی تعلیم سکھاتا ہے، اور وہ سینکڑوں میں سے بیسیوں میں سے دسیوں میں سے کچھ چند ایک بھی اگر دین کے قاری بن گئے، دین کے عالم بن گئے، رفتہ رفتہ یہ لڑی چلتی چلتی قیامت کی دیواروں تک چلے گی۔ ایک قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والے کی نسبت نبی رحمت سے جڑتی ہوئی قیامت کی دیواروں تک جائے گی، اور اس کی بخشش کا سامان تیار ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی یوزن یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی وزن کرے گا مداد العلماء ودم الشہداء، اللہ تعالی وزن کرے گا۔ ایک شہید ہے میدان جنگ میں اپنی گردن کٹوا کے رب جلیل کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، اس کے خون کا وزن کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایک عالم ربانی ہے، دین پڑھنے والا تھا، دین پڑھانے والا تھا، دین لکھنے والا تھا، دین سکھانے والا تھا۔ قیامت کے دن وہ کٹی گردن کے ساتھ رب جلیل کی بارگاہ میں پیش ہونے والا شہید، اس کے خون کا وزن کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایک عالم ربانی ہے، دین پڑھنے والا، پڑھانے والا ہے، اس کی سیاہی کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن جو عالم ربانی ہوگا، جس کی بدولت ہزاروں لاکھوں لوگ راہ راست پر آئے ہوں گے، جس کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی بدولت ہزاروں لوگوں نے نمازوں کا آغاز کر دیا، قربانیوں کا اہتمام کر دیا، صدقات و خیرات کا انہوں نے التزام کر دیا، اس عالم کے حق میں، اس عالم کے ایک زبان سے جملہ نکالنے کی بدولت قیامت تلک کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان تیار ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب علماء کو اٹھایا جائے گا قبروں سے، اور دوسری جانب شہداء کو اٹھایا جائے گا، اور علماء ان کا پروٹوکول، ان کی رب جلیل کے ہاں قدر و منزلت علماء سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حضور ایک عالم پیش ہو، دوسری جانب ایک شہید پیش ہو، رب ذوالجلال والاکرام ایک شہید سے کہیں گے تیرا مقام و مرتبہ، تیری فضیلت یہ ہے، تیرا انعام یہ ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ دوسری جانب ایک عالم ربانی ہے، دین پڑھنے والا ہے، دین پڑھانے والا ہے، دین سیکھنے والا ہے، دین سکھانے والا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اسے ارشاد کہیں گے اے میرے بندے رک جا، ٹھہر جا، تھم جا، ان لوگوں کی سفارش کر، تیری سفارش کی بدولت یہ بھی جنت میں نے اپنے ساتھ لے جا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے اصول کو اپنانے والوں کی یہ افضلیت اور برتری، اور ایک ان کا یہ پروٹوکول رکھا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر قرآن پڑھتے ہیں، زمین پر اللہ کے بندوں کو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کرتے ہیں، تو وہ دنیا کے اندر بھی ممتاز شخصیت قرار پاتے ہیں، آخرت میں بھی ان کا مقام و مرتبہ، ان کا درجہ بلند و بالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلیل العلم خیر من کثیر العبادہ، جو تھوڑا علم ہے، قلیل علم ہے، وہ تمہاری کثیر عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک انسان ساری رات بیٹھ کر سجدے اور تلاوتیں اور نماز اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، دوسری جانب ایک عالم ربانی ہے جو سارا دن لوگوں کو دین کی تعلیمات سے آراستہ کرتا ہے، رات کو باوضو ہو کر سو جاتا ہے، لیکن جو عبادت گزار ہے ساری رات عبادت میں کھڑا رہا،
لیکن اس عالم کا درجہ اس عبادت گزار سے بڑھ کر ہے کہ وہ سارا دن لوگوں کو دین اور اسلام اور شریعت کی پاسداری کا درس دیتا رہا۔ اور یاد رکھیے، یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت ہمارے تک بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچی ہے۔ اس دین کی آبیاری کے لیے، دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم امن کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ ہمیں اس بات کا خوف اور اندیشہ ہے کہ جی ہم بازار میں جائیں گے ہمیں کھانے پینے کا کچھ میسر نہیں ہوگا، ہمارے ہاں قید سالی برپا ہے، نہ ہمیں اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ ہمارے اوپر کسی بھی وقت کوئی ڈرون آ کے گر سکتا ہے، ہمارے اوپر کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت آ سکتی ہے۔ ہم امن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یاد رکھیے رب ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تمہاری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ بتلاؤ تمہیں اسلام جیسی دولت سے نوازا، تم نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ تمہیں جوانی سے نوازا، تمہیں مال و دولت سے نوازا، تمہیں بڑے اثر و رسوخ سے نوازا، بتلاؤ یہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تھی، تم نے ان کا استعمال کیسا کیا؟ رب جلیل کی اطاعت و فرما برداری میں کیا کردار ادا کیا؟ رب ذوالجلال والاکرام کے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے تم نے کتنی کوشش و کاوش کی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، انہوں نے اسلام کی، دین کی پاسداری کے لیے، دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر مختصر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے حسن انداز سے اعلان کر دیا ہے کہ مومنین جب مشرکین سے، کافروں سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اندازہ کیجئے اس چھوٹے سے جملے کے اندر، اس آیت کے ٹکڑے کے اندر کس قدر جامعیت ہے رب ذوالجلال والاکرام نے بیان کر دی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت والے ہونا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا، صحابہ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، محدثین کی، تابعین کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ سیرت ابو نعمان کے اندر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اسلام کو دو اوقات پر، دو وقتوں پر بڑی نازک صورتحال پیش آئی۔ پہلی بات، جب مرتدین نے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے سر اٹھایا، ان کے سامنے اظہار کیا، دین اور اسلام کی خلاف ورزیاں شروع ہوئی، تو اسلام بڑے نازک موڑ پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ جناب ابوبکر صدیق نے بڑے ہی آسان انداز سے معاملات کو سمجھایا، سلجھایا اور آسان انداز سے معاملات کو چلایا۔ اور دوسری دفعہ جناب احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ مامون کے سامنے جب خلق قرآن کے مسئلہ پر حق کا علم بلند کیا تو اسلام کو جناب ابوبکر صدیق نے، جناب امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بڑے احسن انداز سے ان معاملات کو سمجھایا اور سلجھایا، اور جناب احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وقت کے بادشاہ کے سامنے امام احمد ابن حنبل اکیلے تنہا کھڑے ہیں، اسلام کی، قرآن کی آبیاری کے لیے، دین کی پاسداری کے لیے، اسلام اور شریعت کے علم کو، اسلام اور شریعت کے بول بالا کو بلند کرنے کے لیے۔ وگرنہ یاد رکھیے آج ہمارے درمیان اس قدر اختلاف ہوتا اس قرآن کو لے کر، جناب امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ
جس انداز سے انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے کے سامنے ایک دیوار باندھی اور خلیفہ کے سامنے حق کا علم بلند کیا، جس کی پاداش میں امام احمد بن حنبل رحمت کو کوڑے مارے جاتے رہے، ظلم و ستم کیے جاتے رہے. اور یاد رکھیے ہر 2 کوڑوں کے بعد بندہ تبدیل کر دیا جاتا تھا کہ نیا بندہ آئے نئی طاقت کے ساتھ کوڑا مارے. اور سیرت نگاروں نے لکھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کو جو کوڑا مارا جاتا تھا، اگر وہ کوڑا ایک ہاتھی کو مارا جائے ہاتھی بھی بلبلا اٹھے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے ہمارے تک آج اسلام جو محفوظ انداز سے پہنچا ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. آج آپ اور میں اس اسلام کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں. آج آپ میں اور مجھ میں، آج ہمارے میں بڑی مصلحت پسندی آ چکی ہے کہ جو جہاں لگا ہے درست لگا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کلمہ اور جملہ درست نہیں ہے. اگر میرے پاس اس بات کی قوت و صلاحیت موجود ہے کہ میں سامنے والے کو سمجھا سکوں کہ میرے بھائی یہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ آپ کا انداز درست نہیں ہے، اگر میں اس کو سمجھاتا نہیں میرے سامنے وہ کفری عقائد کا مرتکب ہے، قیامت کے دن میں رب جلیل کی بارگاہ میں مجرم قرار پاؤں گا. ابھی رات ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں، مایا ناز ڈاکٹر ہے، ممتاز نام ہے اس کا، لیکن اس کی زبان سے کلمے کیا نکل رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جی فلاں حضرت صاحب ہیں، ان کی زبان کن کی طرح ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ مقدروں کے لکھے ہوئے کو، وہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو تبدیل کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی یہ دین اور اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ اسلام سے وابستگی کو توڑنے کا نتیجہ ہے. ورنہ مجھے بتلاؤ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے دین اور اسلام کی شریعت کی پاسداری بڑے احسن انداز سے کی، اسلام کا بول بڑے احسن انداز سے بالا کیا، لیکن فائنینشلی اور ان کی جو مالی زندگی ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ جناب فاطمہ کو بھیجا، جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ مال غنیمت میں سے ایک غلام ہمیں بھی دے دے. مالی حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اس سے پہلے ایک خاتون کے پاس جا کر اس کے کنویں سے پانی نکالا، 17 ڈول پانی کے نکالے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، 17 کھجوریں لی اور لا کے اللہ کے نبی کے سامنے اس انداز سے پیش کر دی. اللہ کے نبی 17 ڈول پانی کے نکالے ہیں، اس کی اجرت 17 کھجوریں 17 چھوارے ملے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی کھائی، جناب علی نے بھی کھائی، نبیوں کے امام کی بیٹی نے بھی کھائی. لیکن آج میرا اگر عقیدہ یہ بن جائے کہ علی مشکل کشا ہے، علی کی فضیلت اس قدر بلند ہے کہ نبیوں سے برتر ہے، رب سے برتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ علم سے دوری کا، اسلام سے دوری کا، شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے. مجھے بتلائیے نبی کے چچا ابو طالب نے اللہ کے نبی کے لیے کون کون سی قربانی نہیں دی. شیب ابی طالب نے اللہ کے نبی کے ساتھ جناب ابو طالب ہے، درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. مشرکین نے اس قدر مجبور کر دیا ہے، درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کر رہے ہیں. بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ پاخانہ کرتے ہیں تو مینگنے آتی ہیں. اس قدر نبی کے چچا نے ساتھ دیا. اللہ کے نبی ان کو کہہ رہے ہیں میرے چچا اسلام قبول کر لو. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اے میرے پیارے پیغمبر، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی لمن یشاء. اے میرے پیارے پیغمبر، تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو پسند کرتا ہے،
ولیکن اللہ یہدی لمن یشاء، جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا۔ اور آج میرا عقیدہ یہ بن جائے فلاں بزرگ ہے، اس کی زبان تو کون برابر، لیکھاں دے کیتے موڑے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے اسلام بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اور حقیقی معنوں میں اسلام اور شریعت پر عمل کرنا ہے تو اسلام سے جڑنا ہوگا، قرآن سے جڑنا ہوگا، مولویوں کو گالیاں نکالنی بند کرنا ہوگی، ان کا مذاق اور استہزاء کرنا ختم کرنا ہوگا، علماء کا، قرآن پڑھنے والوں کا احترام کرنا ہوگا، پڑھانے والوں کا احترام کرنا ہوگا، اپنی اولاد میں اپنے آپ کی ہدایت کے لیے اپنی معافی کا سامان تیار کرنے کے لیے اپنی اولاد میں، اپنے ارد گرد کے بچوں میں اسلام اور دین کی جو ایک نس میں اسلام اور شریعت کی دولت کو ان کو سرفراز کرنا ہوگا۔ وگرنہ یاد رکھیے انسان جس قدر بھی تعلیم یافتہ ہو، جس قدر بھی بڑا نام ہو، لیکن رب جلیل کے ہاں کوئی مقام و منزلت نہیں، دوسری جانب پھٹا لباس ہو، گھر سے اٹے ہوئے بال ہوں، رب جلیل کی جتنی مرضی وہ انعامات کی دل میں شکر گزاری کرنے والا ہو، لیکن رب جلیل کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ دوسری جانب جس قدر بھی مال و متاع سے فراوانیوں سے لدا ہوا شخص ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، صرف تقوی کے بنیاد پر، اور تقوی بہترین دینداری کا نام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں اسلام اور شریعت کا بول بلند ہو تو اپنے بچوں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر، اپنے قرب و جوار کے لوگوں میں اسلام اور دین کا علم بلند کرنا ہوگا۔ اسی میں ہماری حقیقی کامیابی، کامرانی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل اور اس کی عنایت سے، اس کے خاص فضل سے، آپ احباب کی خصوصی دعاؤں کی بدولت اس مسجد میں ایک مرتبہ پھر اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے ایک ادارے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس میں طالبات کے لیے 1 سالہ درس نظامی کا اہتمام ہے، طلباء کے لیے حفظ کا اہتمام ہے، اور ناظرہ قرآن مغرب کے بعد، عشاء کے بعد درس حدیث، فجر کے بعد درس قرآن ریگولر چل رہا ہے۔ اس میں ضرور شرکت کریں، ضرور شرکت کریں، دوسروں کو دعوت دیں کہ کوئی پوچھے تو اسے بتلائیں۔ میں جگہ جگہ اشتہار لگاتا پھر رہا ہوں، 10 جگہ اشتہار لگاتا ہوں، دوبارہ وہاں سے گزرتا ہوں، 8 جگہ سے اشتہار پھٹا ہوا ملتا ہے۔ یہ ہماری دین دوستی کا ثبوت ہے، یہ ہماری شریعت کے ساتھ، یہ ہماری محمدی کہلوانے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ 10 جگہ میں اشتہار لگاؤں، 8 جگہ مجھے اشتہار پھٹا ہوا ملتا ہے، اترا ہوا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے حالات پر رحم فرمائے، ہمیں دین کی طرف رغبت دلانے کی، رغبت اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔